بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے، آج 20 برس بعد ہم جائزہ لیں گے کہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کے علاوہ بلیٹن میں آج یہ بھی شامل ہے، وزیر اعظم عمران خان کی خلیج میں تناؤ کم کرنے کی مصالحتی کوششیں۔ وزیر اعظم عمران خان ایران اور سعودی عرب کے دورے کے لیے آج روانہ ہوں گے، وزیر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ شام میں ترک حملے سے سویلین ہلاکتوں میں غیر معمولی اضافہ، 1 لاکھ افراد کی نقل مکانی۔ صدر اردوغان نے کہا ہے کہ وہ امریکی دھمکیوں سے فوجی کارروائیاں نہیں روکیں گے۔ جمعہ کے روز خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 15 ڈاکٹروں کی رہائی۔ رہا ہونے والے ڈاکٹر بضد ہیں کہ وہ اب بھی اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ یاد رہے گزشتہ ماہ آخری ہفتے میں پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں حکومت کی جانب سے ہسپتال کو پرائیویٹائز کیے جانے پر احتجاج کیا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی حکومت مخالف مارچ میں شامل نہیں ہوگی۔ بلاول بھٹو نے حتمی فیصلہ کر لیا۔ Before moving on, let's have a look on our social media accounts. You can also follow us on our social media platforms. کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ میں کیوں اہم ہے؟ اگر نہیں تو ہمارے انسٹاگرام پیج پر آئیے، یہاں آپ کو ہر دن کی تاریخ سے متعلق معلومات ملیں گی۔ ہمیں ٹویٹر پر فالو کیجیے، ہمارا ہینڈل ہے @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ 12 اکتوبر 1999، 20 سال قبل آج کے دن جنرل مشرف پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا کر اقتدار پر قابض ہو گئے۔ 20 برس بعد ہم جائزہ لیں گے کہ پرویز مشرف کے دور حکومت میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ پاکستان کی تاریخ میں فوجی حکومتیں کوئی نئی بات نہیں، اور ماضی میں فوجی حکومتوں نے ملک سے بدعنوانی ختم کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں، مگر جنرل مشرف نے پاکستان کی تاریخ کا بدترین NRO کیا، جسے قومی مفاہمتی آرڈیننس کا نام دیا گیا۔ اس قانون کے تحت انہوں نے پاکستان کے متعدد سیاستدانوں کے کرپشن کے بڑے مقدمات ایک قلم کی جنبش سے ختم کر کے بدعنوان حکمرانوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہی نہیں، پاکستان کی عدلیہ کو بھی آزادانہ کام کرنے سے روکا گیا، جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ یاد رہے، پرویز مشرف اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ NRO اور PCO ان کے دور حکومت کی غلطیاں تھیں۔ جنرل مشرف کے انہی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو اپنی تاریخ کی بدترین دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، جو ان کی مدافعانہ خارجہ پالیسی کا نتیجہ تھی۔ مزید برآں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مذہبی طاقتیں براہ راست حکومت سے تصادم پر اتر آئیں۔ مختصر یہ کہ جنرل مشرف نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں عوام کی خوشحالی کی بجائے امریکہ اور مغربی طاقتوں کی خوشنودی کے لیے کام کیا۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔